السلام علیکم عباس. علیکم السلام. آپا کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ عباس میں ٹھیک ہوں. اور کچھ پریپریشن کیا، کچھ ٹاپک سوچے؟ ہمیں کافی سارے شوز ہیں جسے ورک آؤٹ کرنا ہے. جی بالکل، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ ماہ محرم نزدیک آ رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے ہم پروگرامز کریٹ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک، ضرور کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. لیکن محرم سے پہلے، ماہ محرم سے پہلے ذی الحج کا مہینہ ہے. جی. اور اگر تمہیں یاد ہو تو 15 ذی الحج قریب ہے. تو 15 ذی الحج یہ کون سا اوکیشن ہے؟ اب بس سب سے افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے پڑھاتے ہیں، 12 اماموں کے نام یاد کرواتے ہیں، لیکن پھر جب بات آتی ہے ولادت کی تو ہمیں 13 رجب یاد رہتا ہے، ہم 3 شعبان کو یاد رکھتے ہیں، 15 شعبان کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن 15 ذی الحج ہمارے 10ویں امام کی ولادت کا دن ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے صرف اسپیسیفک ائمہ علیہ السلام پہ، جیسا پہلے، دوسرے، تیسرے، 8ویں اور جو ہے 12ویں امام پہ، شاید ہم 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام کو اپنی زندگی سے بھول چکے. جی بھول چکے ہیں. تو پھر یاد کرنا چاہیے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے درست کرنا چاہیے. بالکل. تو آغا موجود ہے تو کیوں نہ ہم آغا سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم جو ہے ائمہ علیہ السلام کی سلیکشن میں وکٹ سے، حالانکہ تمام ائمہ جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہر ائمہ کو ہم جو ہے ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، سب سے ہم ایک ہی نظر سے پیار کرتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بات آتی ہے پہلے، دوسرے، تیسرے یا 12ویں امام کی تو سب ان کے بارے میں سارے انفارمیشن جانتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے 9ویں، 10ویں اور 11ویں یا ایٹ ٹائم 7ویں امام کی بھی، تو کیوں لوگ، اکثر جو لوگ ہیں ان کی فضائل سے غافل ہے؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ جہالت، یہ الٹریسی اس معاملے میں کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. سب سے پہلے تو میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت پر آپ تمام حضرات کو، ناظرین کو تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں. سوال بہت اہم ہے کہ واقعاً جو امامت کا عقیدہ ہے اس کی نسبت تھوڑا سے ناظرین کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، نماز کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور ظہر و عصر کی نہیں پڑھی تو آپ کو ظہر و عصر کا گناہ ملے گا لیکن فجر کا ثواب ملے گا. جی. عقیدہ امامت بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ نے ایک امام کی امامت کا بھی انکار کیا تو گویا آپ نے تمام اماموں کی امامت کا انکار کیا. بالکل. اور الحمدللہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو امام کی امامت کا انکار کرتا ہو. یہ جو سوال ہے کہ واقعی ان کا ذکر کیوں کم ہے اور ان کا تذکرہ کیوں کم ہوتا ہے، اور یہ ایک اہم چیز ہے کہ یہ امام کی ایک مظلومیت ہے کہ اپنوں کے درمیان بھی آپ کا ذکر کم ہے، جبکہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ تمام ائمہ ایک نور ہیں، تمام کے فضائل ایک جیسے ہیں، بس حالات فرق کرتے رہے. کسی کے زمانے میں کربلا واقع ہوئی تو کسی کے زمانے میں صلح واقع ہوئی، کسی کے زمانے میں حالات فرق کرتے رہے، ان کے نور میں کوئی فرق نہیں آیا. بالکل. اگر فرض کریں، یہیں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فرض کریں کہ اگر امام علی نقی امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو وہی کردار پیش کرتے جو امام حسین نے پیش کیا، اور امام حسین امام علی نقی کے زمانے میں ہوتے تو وہی کردار پیش کرتے جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا. لہذا اس زاویے سے تمام ائمہ برابر ہیں. لیکن ایک چیز جو ابتدا میں آپ لوگوں کو متوجہ کراؤں، تذکرہ کم ہونے کی ایک وجہ کہ ہمارے ان ائمہ کا ذکر بھی کم ہے، یعنی تاریخ کی کتابوں میں بھی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی غور کریے تو ہمارے 3 امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہادی یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان اماموں کا زمانہ بڑا پرآشوب تھا اور بڑا خطرناک تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 3 امام کی ظاہری زندگی بھی بڑی مختصر سی. امام جواد 25 سال کی عمر میں شہادت پر فائز ہوتے ہیں، امام عسکری 28 سال، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام 44 ایئرز، یعنی بہت مختصر سی زندگی ہے. اب اس مختصر سی زندگی میں بھی جو حالات تھے، ان تمام ائمہ کو کہاں رکھا گیا؟ اگر آپ غور کریں، سامرہ، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کہاں بسر ہوئی؟ سامرہ میں. سامرہ میں زندگی کا بسر ہونا یعنی حکومت پوری طرح سے آپ کو واچ کر رہی ہے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کو چھوٹ نہیں ہے کہ بڑی یہ ہوم اریسٹ کہیے، بالکل بہترین لفظ ہے کہ ہوم اریسٹ، یعنی آپ ظاہراً قید خانے میں نہیں ہو
جی لیکن قید خانے میں ہو. بالکل آپ سے کون مل رہا ہے, کیسے مل رہا ہے. تو حالات اگر آپ غور کریں نا تو ان ائمہ کا زمانہ بڑا پرآشوب تھا. لوگوں کی جس طرح امام حسین سے لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے اس طرح امام جواد و امام علی نقی و نہیں امام مل پا عسکری رہے علیہ لوگوں سے. الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہو رہی. جی ایک وجہ جو سب سے بڑا ان ائمہ کا ذکر جی خود تاریخ کی کتابوں میں کم ہونے کا کہ چاہنے والوں کی ملاقات اپنے امام سے بہت کم ہے. میں فقط ایک روایت آپ کو اس جانب اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے عرض کروں. ایک شخص ہے جس کا نام زراقی ہے, یہ وزیر ہے خلیفہ وقت کا لیکن امام کے چاہنے والوں میں سے. جی اس سے ملاقات کرنے مولا کا ایک چاہنے والا جب پہنچا ہے تو چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھے کہ امام ہادی کے بارے میں بتاؤ کہ امام کس حال میں. نہیں, لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ امام کس حال میں, امام زندہ ہیں یا امام زندہ نہیں ہے یا امام کہاں ہیں. اس نے سوچا کہ زراقی چونکہ وزیر ہے اسے معلوم ہوگا کہ امام کس پوزیشن اور کس حالت میں. یہ کہتا ہے میں گیا, زراقی کا پورا مجمع اس کے گھر میں بھرا ہوا تو جب سب ہٹ گئے تو زراقی نے میری جانب دیکھ کر کہا کہ تم اپنے مولا کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہو. کہ میں ڈر گیا کیونکہ اتنے حالات عجیب ہیں کہ اس کے زراقی کے سامنے بھی یہ قبول نہیں کر رہا. اس نے کہا نہیں میرے مولا تو خلیفہ وقت ہیں. جی تو زراقی نے کہا خاموش ہو جاؤ, میں بھی شیعہ ہوں, میں بھی جانتا ہوں کہ تم کس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہو. پھر زراقی نے ایک بچے کو ان کے ساتھ بھیجا, یعنی خود بھی امام کے سامنے نہیں گئے, ایک بچے کے ساتھ اس شخص کو بھیجتا ہے اور یہ امام سے جا کے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں. امام آخر میں کہتے ہیں تمہارے سوالات اگر ختم ہو گئے ہوں تو جلد یہاں سے چلے جاؤ, تمہاری جان کو خطرہ ہے. شاید اس واقعے سے ہم ایک مرحلہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات, کتنے اب آپ غور خوفناک کر سکتے ہیں کہ ان جگہوں سے فضائل یا سیرت ائمہ یا تاریخ ائمہ کا نکل کر آنا بڑا سخت تھا سخت تھا. جی جب ایسا ماحول. ایک وجہ تو یہ, دوسری وجہ ہسٹری کون لکھ رہا تھا. زیادہ تر مورخین اور تاریخ لکھنے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ امام کی امامت پہ عقیدہ نہیں رکھتے. جی بالکل یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے. یہ وہی لکھتے ہیں جو حکومت وقت چاہتی ہے. جی. اب جی. کتنا فیبریکیٹڈ اب ہے وہ احسن ہم تو نہیں جانتے ہیں. حکومت یعنی ان کا جی. قلم ہی اس وقت تک چلتا ہے. ایسا نہیں کہ آزاد ہے کہ جس کا جو دل چاہے لکھے. نہیں, حکومت کیا آپ سے لکھوانا چاہتی وہی آپ لکھتے ہو. جی جی تو ان ائمہ کے زمانے میں چونکہ بنی عباس پوری طرح مسلط ہو چکے تھے, اب بنی عباس جو چاہتے تھے بس وہی لکھے جاتے تھے. وہ جی. پولیٹیکل پریشر بنا ہوا احسن تھا. تم, یہ جو پولیٹیکل پریشر ہے بہت سخت ہوتا ہے. یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی بات لکھنا ہے کہ کہیں سے حکومت کمزور نہ دکھائی دے. بالکل بالکل اب اس زمانے میں اگر فضائل ائمہ یہ مورخین لکھنا شروع کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے قلم کتنے دنوں تک چلیں گے. بالکل لہٰذا قلم بھی بکے ہوئے ہیں. امام گویا اریسٹ ہیں سامرہ میں. اب اس دوران جو فضائل جو سیرتیں نکل کر آئیں گی وہ کتنی ہوں گی بالکل آپ کبھی غور جی. کریے گا. یعنی حتیٰ امام کو اپنے چاہنے والوں سے, میں اگر ان روایات کو فقط عرض کروں کہ کتنی سختی سے ائمہ سے, خاص کر امام جواد, امام ہادی اور امام عسکری سے ملاقات کرنا بہت سخت تھا. بعضوں نے تو امام کا گھر معلوم کرنے کے لیے 50 درہم دیے. جی یعنی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت کس جگہ پر موجود ہیں. کم سے کم اس سے پہلے ائمہ کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا جی جی کہ کسی کو مدینے میں امام علی کا گھر نہ پتا ہو, بالکل کسی کو مدینے میں امام حسن کا گھر نہ پتا ہو. ابھی ماحول ایسا ہے کہ لوگوں کو امام کا گھر بھی نہیں پتا ہے. بالکل جی ایسے سخت دور میں جب اپنوں سے رابطہ کم ہو پائے گا, اور شاید یہیں سے ان ائمہ کی عظیم شخصیات کو بھی ہم لاکھوں سلام کریں کہ اتنا کم رابطہ ہونے کے بعد بھی لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھا رکھا ہے. بالکل. اور بالکل وہ حکمت عملی اپنائی کہ لوگ عقیدہ امامت سے بہکے نہیں جی. اور بالکل. بھٹکے نہیں. جی اب اس دور میں تیسری چیز جو میں بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سیاسی پریشر تھا. ان ائمہ کی عمر بھی کم ہے. بالکل اب ایسے حالات میں جو فضائل سامنے ہے بہت کم ہے. اب اس کے بعد ایک کام جو ہم لوگوں نے خراب کیا, وہ جو کم تھے وہ بھی نہیں جانا. وہ بھی ہم نے جو ہے ذکر نہیں کیا. یعنی ایک وجہ تو یہ تھی جی. کہ واقعاً حالات ایسے نہیں تھے کہ پوری طرح ائمہ کے کمالات و فضائل کھل کر لوگوں کے سامنے آتے. دوسرے جو سامنے آئے جی ہم نے ممبروں پہ سے, ہم نے دیگر پروگرام میں سے, حتیٰ امام علی نقی کی ولادت کے دن کب ہم نے اپنے بچوں سے کہا
کہ بیٹا بیٹھو آج تمہیں ہم امام علی نقی کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں. جی بالکل. آج محفل کی جائے اور محفل میں جو مقرر آئے وہ امام علی نقی کا تذکرہ کرے. آج محفل میں جو شاعر آئے وہ امام علی نقی کا تذکرہ کرے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ موضوع کے عنوان سے باتیں نہیں ہوتی تو معلومات کم ہوتی ہیں. بس ایک کام جو خراب ہوا وہ یہ کہ ہم نے جو ذرائع اطلاعات تھے جہاں سے اطلاع دینی تھی وہاں سے بھی ہم نے کام کم کیا. جی بس ایک یہاں پہ نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا آغا کہ امام علی نقی علیہ السلام یا امام جواد یا امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہاؤس اریسٹ رہنا اور جو لوگوں سے ان کا رابطہ ایک حساب سے کٹ کرنا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہی مصلحت اپنے آپ میں تھی کہ لوگوں کو ہم ایک حساب سے ان کی غیبت بھی تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جی تو الہی مصلحت کے طور پہ یہ امام زمانہ کی غیبت کے لیے لوگ شیعوں کو تیار کیا جا رہا تھا. یہ بالکل ایسے ہی، چونکہ اب دور جو آنے والا ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا زمانہ آنے والا ہے. یہاں کے بعد شیعوں کا اپنے امام سے براہ راست رابطہ نہیں ہوگا. یہ تین امام کی زندگی در حقیقت تربیت ہو رہی تھی زمانے غیبت کے لیے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یعنی خود امام ہادی کی عمر جس وقت امامت کے منصب پر فائز ہوئے کم تھی، امام جواد کی عمر کم تھی. کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ چونکہ اب ان کو ایک امام کو قبول کرنا تھا جس کا سن 5 سال ہوگا اور وہ امام نظروں سے غائب بھی ہوگا. اسی وجہ سے ایک پورا سسٹم تیاری خدا کسی کو ناگہانی کسی مرحلے میں وارد نہیں کرتا ہے. ہم خود جب پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت دیکھیں ہمارے بدن کے جو حصے ہوتے ہیں اگلے مرحلوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح کردار کے لحاظ سے بھی اللہ ہر دور کو اس دور میں جس دور میں اسے جینا ہے اس دور کے لیے تیار کرتا ہے. اور یہ بہترین اسی ایک مرحلے کا ایک اہم حصہ ہے. جی بالکل ٹھیک مولانا صاحب. اور اگر ہم ہمارے 10ویں امام کی زندگی پر نظر ڈالیں مولانا صاحب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام جواد کی شہادت 220 ہجری میں ہوئی اور ہمارے 10ویں امام 8 سال کے تھے. تو لوگوں کا یہ کہنا کہ 8 سال میں کوئی امام کیسے ہو سکتا ہے، حجت خدا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہم کس طرح دیں؟ دیکھیے یہ بھی سوال بہت اچھا ہے. سب سے پہلے تو امامت کا کنسپٹ ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ ہم امام مانتے کس کو ہیں. دیگر ہمارے جو افراد ہیں ان کے یہاں امامت کا اپنا ایک کنسپٹ ہے، ہمارے یہاں امامت کا ایک اپنا کنسپٹ ہے. دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امت کسی بات پر اجماع کر جائے تو امام ہے. حتیٰ بعضوں نے کہا کہ تمام امت اجماع کرے، بعضوں نے کہا مدینے والے اجماع کریں، بعضوں نے کہا نہیں یہ خاص لوگ اجماع کریں. حتیٰ بعض تو یہاں تک گئے کہ اگر کوئی تلوار کے بل پر حکومت پا جاتا ہے تو وہ تمہارا امام ہے، اس کی پیروی تمہارے اوپر لازم و ضروری ہے. یہ امامت کا ایک کنسپٹ ہے. ہمارے یہاں امامت ایسی نہیں ہے. ہمارے یہاں یعنی قرآن میں امامت ایسی نہیں ہے. قرآن میں منصب امامت منصب الہی ہے، امامت بادشاہت نہیں ہے. جب آپ اس نظر سے دیکھو گے کہ امام یعنی بادشاہ تو آپ کو لگے گا کہ 8 سال کا بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، 5 سال کا بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے. جب امام کو آپ دیکھو گے بعنوان منصب الہی، اور یہ قرآن کی آیتیں سری ہیں. میں 1-2 آیتیں ناظرین کے لیے پڑھوں کہ امامت کا جو کنسپٹ ہے وہ قرآن سے مطالعہ کریں کہ امام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اگر آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 میں آ کر ملاحظہ کریں تو صاف ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. پھر اس کے بعد ارشاد قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی ہم تمہیں امام مقرر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں قرآنی نظریے کے مطابق لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امام چنیں. پھر اسی طرح آیت دوم وہ مشہور آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 30 تک. وہ ہمارے ہاں دعاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے. جب ہم مجلسیں پڑھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو جناب موسیٰ کے وہ جملے کو دہراتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کے بعد جو جناب موسیٰ کی دعا ہے وجعل لی وزیرا، میرے اللہ تو میرے لیے وزیر مقرر کر. یہ خود قرآن بتاتا ہے کہ یہ جناب موسیٰ کے دائرے میں نہیں آتا، یعنی یہ کام خدا کا ہے. کلیئرٹی ہے احسن ایک دم واضح. پھر تیسری آیت اگر آپ دیکھیں جناب داؤد کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں. یہ ہر جگہ جعل کا لفظ آیا ہے. تو یہ منصب امامت ایک مرتبہ واضح ہو جائے نا کہ لوگ مقرر کریں گے عام منصب ہے یا الہی منصب ہے. اسی طرح مشہور ہے تو جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. یہاں پہ بھی وہی جعلنا.
اگر قرآن سے آگے پہنچے، بہترین چیز ہے. آج ہم مسلمانوں کے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، بہت زیادہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہے. ہم یہ سوال کرنے کے بجائے کہ 8 سال کا بچہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں، پہلا سوال یہ کریں کہ امام کون ہو سکتا ہے. اگر یہ طے ہو جائے کہ امام وہ ہوگا جسے خدا مقرر کرے، یہ اگر طے ہو گیا نا، تو اس کے بعد 8 سال 5 سال 3 سال 6 سال کا معنی ہی نہیں رکھتا نا، کہ منصب امامت کو مقرر کس کو کرنا ہے؟ خدا کو. اب اگر خدا چاہے تو کیا خدا ایک 8 سال کے بچے کو امام کے منصب پر، امامت کے منصب پر فائز نہیں کر سکتا؟ بالکل. کیا وہ کوالٹیز جو امامت کے لیے ضرورت ہے، عصمت، عالمیت، صراحت، یہ تمام کوالٹیز خدا ایک بچے میں نہیں؟ اور یہ میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کی مثال اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں، جہاں قرآن نے 2 نبی کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انہیں بچپنے میں نبوت پہ فائز کیا. آپ جانتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، احسن، بہت اچھا، وہی میں پڑھنے جا رہا تھا آیت جہاں جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ نے مجھے نبی مقرر کیا. یعنی کہ اللہ مجھے نبی مقرر کرے گا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب گہوارے میں. پس خدا اگر چاہے تو پھر اس کے بعد معنی نہیں رکھتا. یا جناب یحییٰ کو خود قرآن کا یہ لفظ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اس کتاب کو محکم طریقے سے پکڑو. وآتیناہ الحکم صبیا، صبی وہی بچے کو کہتے. دیکھیں قرآن نے ایک دم آ کے کلیئر کر دیا کہ ہم نے جب ان کو نبی بنایا نا، یہ بچے تھے. جناب فخر رازی کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد حکم سے نبوت ہے. اب اگر نبی ایک انسان حالت طفلگی میں اور بچپنے میں ہو سکتا ہے تو بہت واضح، میں نے عرض کیا نا، سسٹم سے سوال کیا جائے کہ امام کون بنائے گا؟ ہم و آپ بنائیں گے یا خدا بنائے گا؟ امام کا منصب دنیاوی منصب ہے یا الہی منصب ہے؟ کچھ چیزیں بنیادی سوالات ہوتے وہ حل ہو جائیں. اگر یہ الہی منصب ہے تو خدا جانتا ہے کہ کس کو بنانا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو، اپنے منصب کو کہاں رکھنا ہے. اسی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا جب پہلے مرتبہ، چونکہ سب سے پہلے امام جو طفلگی میں امام ہوئے امام جواد تھے، تو کوحرام خود شیعوں میں مچا تھا. بعضوں نے کہا کہ ارے یونس ابن عبد الرحمن جیسے لوگوں نے جب امام رضا کی شہادت کے بعد گریہ و زاری ہونے لگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رو امام پر، لیکن ابھی نئے امام کے لیے تم کوشش کرو کہ کون بنے گا. یہ امام جواد تو بھی بہت چھوٹے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے کسی کو جیسے ہوتا ہے بادشاہ اگر مر جائے، چونکہ ابھی جو لوگوں کو نہیں پتا کہ منصب امامت کیا ہے، کہ بادشاہ اگر مر جائے اور شہزادہ چھوٹا ہو تو کسی کو اس کے سپورٹ میں رکھا جاتا ہے، اور چپ بڑا ہوگا تو یہ تخت خلافت پہ بیٹھے گا. ہاں انہوں نے کہا کچھ ایسا کیا جائے. روایت کہتی جو معرفت امام رکھتے تھے وہ ایک صحابی اٹھے، یونس ابن عبد الرحمن کی کالر پکڑا، کہا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ منصب الہی ہے، یہاں بچپنا و بڑھاپا مانا نہیں لگتا. خدا چاہے گا تو 100 سال کے آدمی میں وہ لیاقت نہیں ہوگی، اور خدا چاہے گا تو 5 سال کے بچے میں وہ لیاقت ہو سکتی ہے. ایک مثال دوں اور بات ختم کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھائی، اب یہ خود چچا ہوتے ہیں کس کے؟ امام رضا کے. یہ کیا کرتے تھے، یہ جب امام جواد آتے تھے تو اٹھ کر ان کے احترام میں جاتے تھے. لوگوں نے کہا علی ابن جعفر آپ ان کے بھی چچا نہیں، ان کے والد کے چچا ہو، آپ ان کے احترام میں جاتے ہو، تھوڑا تو سمجھو اپنی عمر کا حصہ. انہوں نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ نے مجھ 100 سال کے آدمی کے اندر لیاقت نہیں دیکھی اور اس بچے میں لیاقت دیکھی ہے. تو خدا کا منصب ہے، میں اس منصب امامت کا احترام. بالکل ایبسلیوٹلی بالکل. اور یہاں پہ بس آخر میں یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے ایک مشہور زیارت مروی ہے، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ، جو شاید ہو سکتا ہے عوام الناس میں اتنی فیمس نہ ہو جس طرح سے زیارت عاشورہ، زیارت نائیہ فیمس ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جو زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ ڈسکشن جو ہے امام ہادی کے بارے میں ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ اس کی تفصیلات کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں، اور کس طرح سے یہ زیارت دوسری زیارتوں سے علیحدہ ہے. یہ بھی سوال بہت اچھا. میں ابتدا میں عرض کروں بہت اچھی چیز ہے. امام ہادی کا ایک لقب خطیب الشیعہ ہے.
آپ کبھی غور کریے ہمارے یہاں وسائل میں 35,000 روایتیں ہیں، وسائل الشیعہ میں 35,000 35,000، اس میں سے 30,000 روایتیں امام صادق سے، اوکے لیکن اس کے باوجود یہ لقب خطیب الشیعہ، خطیب یعنی خطاب کرنے والا، یہ لقب امام صادق کو نہیں ملا، امام علی نقی کو ملا۔ یہ خود ایک سوال ہے کہ کس دور سے امام ہادی گزر رہے تھے کہ یہ لقب خطیب الشیعہ کا امام ہادی کو ملا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک زیارت کا اور نام لوں تاکہ زائرین ایام ذی الحجہ میں سے امام ہادی سے 2 زیارتیں نقل ہوئی ہیں، ایک زیارت غدیریہ ہے، ایک زیارت جامع کبیرہ ہے۔ زیارت جامع کبیرہ واقعاً اگر امامت کو اپنی حد تک، میں نہیں کہوں گا کہ زیارت جامع کبیرہ تمام فضائل امام ہے، یہ معاشرے میں جتنی توان و طاقت ہے نا بس اس حد تک امام نے بیان کیا۔ یہ معاشرہ جو امامت کے کنسپٹ کو سمجھتے ترقی کر کے یہاں آیا، اب یہ سماج اس لائق ہو گیا تھا کہ اسے کسی حد تک امام کے مقام سے آشنا کرایا جائے۔ لہذا مقام امامت اور منزلت امامت، فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کہیں پر آپ سینکڑوں کتابوں میں ڈھونڈنے کے بعد پڑھ سکتے ہو، ہزاروں روایات کو ڈھونڈنے کے بعد آپ حاصل کر سکتے ہو، ایک اکیلی زیارت جامع کبیرہ میں وہ تمام فضائل آپ جان سکتے ہو۔ تقریباً ایک مرتبہ میں جوڑ رہا تھا 418 سے 21 تک 418 فضائل ائمہ کے امام کی زبان، یہ واقعاً اتنی عظیم نعمت۔ مرحوم علامہ مجلسی جو ہمارے یہاں مشہور ہیں، ان کے والد کو مجلسی اول کہا جاتا ہے۔ ان کے والد زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو حال مکاشفہ میں دیکھا، کہا جب میں نے حضرت کو دیکھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب امام سامنے ہوتے، امام کی مدح ادبی کیسے کرے گا؟ میں ایک شاعر ہوگا تو شعر پڑھے گا، علامہ مجلسی اول کی طرح ہوگا تو انہوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نے زیارت جامعہ پڑھنا شروع کیا زور سے۔ تو امام زمان کا جملہ معلوم ہے کیا زیارت کے بارے؟ امام نے فرمایا نعمت هذه الزیارہ، یہ زیارت ہم شیعوں کے لیے، تم شیعوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی صحیح جگہ سے امامت کے مرحلے کو سمجھنا زیارت جامع کبیرہ کے ذریعے۔ اس زیارت جامع کبیرہ کو اگر آپ، میں واقعاً ہمارے ہاں ظلم ہے کہ اگر کسی معاشرے میں زیارت جامع کبیرہ ہو اور لوگ زیارت جامع کبیرہ سے آشنا نہ ہو، ہماری زندگی امام کے لیے، ہم اپنے امام کے مقام و منزلت کو سمجھیں۔ آپ روایات جا کر دیکھیں، صادق عالم محمد فرماتے ہیں وہ انسان 1000 عابدوں سے بہتر ہے جو ان روایات کو ذکر کرے جس سے ہمارے شیعوں کے دل محکم ہو۔ بے شک۔ بس یہ زیارت جامع کبیرہ کا امتیاز معلوم ہے کیا ہے؟ یہ درجہ شیعوں کے دل کو محکم کرتی ہے، ثابت قدم کرتی ہے۔ کبھی کبھی زمانی غیبت میں ہم سوچتے ہیں ہمارا کون ہے، ہمارا کون جاننے والا، ہمارا کون پرسان حال ہے۔ آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھو گے نا تو جب آپ یہ جملہ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھو گے، بکم فتح اللہ و بکم یختم، اللہ آغاز بھی آپ کے ذریعے کرے گا، اللہ انجام بھی آپ کے، یعنی اس دنیا میں روح آپ ہو۔ اب یہ جملہ جب ایک چاہنے والا پڑھے گا کہ دنیا میں روح رواں کا نام امام زمان ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا دل منحرف ہونے والا نہیں۔ یا ہم کیوں خلق کیے گئے؟ اللہ کی معرفت کے لیے۔ آپ دیکھیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور علماء کہتے ہیں لیعبدون سے مراد معرفت ہے۔ بے شک۔ خوب معرفت کہاں سے حاصل کریں؟ زیارت جامع کبیرہ کہتے ہیں السلام علی محال معرفت اللہ، سلام ان زوات پر جو اللہ کی معرفت کا مرکز ہے۔ یعنی توحید سمجھنا چاہو تو ائمہ کے در کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ واقعی اس زیارت کے فقط چند فقرات بھی یوں پڑھیں نا، من عرف اللہ، یہ اس کے بعد اس زیارت کا ایک جملہ اور ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہی کہا دل ثابت قدم ہو جائے، ان بینی و بین اللہ ذنوبا۔ اب اہل بیت کو خطاب کر کے ظاہر کرتے ہیں میرے مولا، میرے اور خدا کے درمیان گناہ، دیکھیے اعتراف گناہ، واقعاً ہم گنہگار تو ہیں، ہم سے ہزاروں گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اب اپنے مولا سے بے بسی میں کہتا ہے انا بینی و بین اللہ ذنوبا، میرے مولا میرے اور خدا کے درمیان گناہ ہیں، لا یاتی علیہ الا رضاکم، اور یہ گناہ پاک نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ آپ سفارش کریں، آپ کی مرضی۔ اب دیکھیے یہ کتنے حسین جملے ہیں، اور یہ ائمہ کرتے کیا اسی زیارت میں۔ واقعاً کبھی اس زیارت کو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس پہ کام کیجئے اور اس زیارت پہ ناظرین بھی پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ یہ ائمہ پکارتے، دیکھیے بار بار زیارت جامع کبیرہ فضائل ہیں،
لیکن اس کے باوجود ایک اہم پیغام جو زیارت جامع کبیرہ کا وہ ائمہ نے کسی کو اپنی طرف نہیں بلایا. جی ائمہ داعی اللہ ہیں، ہمیشہ لوگوں کو اپنی جانب کیوں بلاتے ہیں؟ تاکہ خدا تک لے جائیں. بالکل ٹھیک، یہاں وہ راستہ ہے، connection راستہ ہے. اسی لیے اگر آپ زیارت جامع جی. کبیرہ کو جملہ دعوتم الی سبیلہ، آپ ہی حضرات ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی جانب دعوت دیتے ہیں. یعنی پیور توحید یہی پیور سے توحید. ہو رہی ہے. اور ہم وہ آپ کبھی دعوت دیتے تو ہمارا انداز اچھا نہیں ہوتا نا. بے شک. جی، لیکن جی. یہ جب دعوت دیتے بالحکمہ والموعظہ والدعوت الحسنہ، یہ جب لوگوں کو خدا جی، کی جانب لے حکمت جاتے ہیں، سے، خوبصورتی حکمت سے. احسن تم. جی پھر اس کے بعد یہ جملہ السلام علی الدعاۃ الی اللہ، سلام ان زوات پر جو اللہ کی جانب لوگوں کو لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. التامین فی محبت اللہ، محبت خدا میں جو زوات ایک دم کامل ہیں. بے شک. المخلصین فی توحید اللہ، وہ زوات جہاں پر شرک کا تصور بھی نہیں ہے بے شک. وہ اہل بیت ہے. یہ بالکل، زیارت absolutely. جامع کبیرہ ہے جہاں آپ کی توحید بھی درست ہوگی، جہاں آپ کی رسالت بھی درست ہوگی، جہاں آپ کا عقیدہ امامت بھی درست جی ہوتا بالکل ہے. بالکل. سبحان اللہ. یعنی جی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپا کہ اتنا اہم خزانہ ہمارے پاس تھا امام علی نقی علیہ بالکل السلام ٹھیک. سے، اور ہم اس خزانے سے واقف نہیں تھے. یہ ہمارے لیے جو ہے ظلم اپنے آپ میں جو ہے بالکل گریا ٹھیک. کرنے کا جی، مقام ہے. جی، بالکل. absolutely. تو خداوند عالم سے یہ دعا گو ہے کہ ہمیں یہ زیارت پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بالکل ٹھیک. آقا بہت بہت شکریہ کہ اپنا بے قیمتی وقت دینے کے لیے. ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ 15 ذی الحج ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. آج کے دن جشن منائیں، اپنے بچوں کے ساتھ 10ویں امام کے ٹاپک پر بات کریں، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی اچھا موقع ہے جب ہم ہمارے گھر والوں کو ساتھ میں بٹھا کر زیارت جامع کبیرہ کی احسنتم. تلاوت کریں، اور ساتھ ہی اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس زیارت کے ذریعے ہم کس طرح معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.